کہ جو مذاکرات قطر میں ہوئے، پھر ابھی ترکی میں ہوئے، تو کل ختم ہو گئے تھے مذاکرات، لیکن ترکی نے پھر بہت زیادہ اصرار کیا اور ترکی نے کہا کہ ہمارے لیے بہت ہی بدنامی کی بات ہے کہ دونوں فریق یہاں سے ایسے ہی چلے جائیں، ہماری بھی عزت رکھ لیں آپ لوگ۔ تو ان کے اس اصرار پر دوبارہ آج یہ بیٹھے ہیں۔ جب تک بنیادی چیزیں طے نہیں ہوں گی، جو اس کے اسباب ہیں مذاکرات کی ناکامی کے، تو ترکی ہو یا قطر ہو یا کوئی بھی ملک ہو، میرا نہیں خیال کہ اس کا فائدہ ہو۔ اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ فریق طے ہوں آپس میں کہ اس جنگ کے فریق کون کون سے، پاکستان کی حکومت یا ادارے یا قطر یا افغانستان کی حکومت، ان سب کا تقریباً اس پہ اتفاق ہے کہ اس میں فریق ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، ان کو روکنا چاہیے، کہاں سے ہو رہا ہے، ہم روکیں گے نہیں روکیں گے، اس پر بات چیت زیادہ ہو رہی ہے۔ میرے خیال ہے 4 سال میں جتنے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ان 4 سالوں میں سینکڑوں میٹنگیں ہوئی ہیں، سینکڑوں میٹنگیں، اور بارڈر کے حوالے سے کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ 5 مرتبہ گئے ہیں، 170-80 مرتبہ پاکستان نے افغانستان کے سفیر کو بلا کر ان کو ڈیمارش دیا ہے، اور 800 سے زیادہ پاکستان کی طرف سے ان کو لیٹر لکھے گئے ہیں، ISI کی طرف سے 200 سے زیادہ باقاعدہ ان کو یادداشتیں بھیجی گئی ہیں، علماء کرام بھی گئے ہیں یہاں سے، چائنا کا وزیر خارجہ بھی گیا ہے، وہاں بھی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اتنی ساری میٹنگوں کے بعد پھر کس مذاکرات کی ضرورت رہتی ہے، یہ بات کا سوچنے کی ہے۔ اور میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ اصل فریق اس میں افغان طالبان ہے۔ اس جنگ کے اصل فریق BLA بھی نہیں ہے، TTP بھی نہیں ہے۔ اصل جنہوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے وہ افغان طالبان کے 10 لوگ ہیں جو ان کی مرکزی قیادت میں بااختیار لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ نہ یہ پاک افغان جنگ ہے، نہ پاکستانی عوام کی افغان عوام کے ساتھ جنگ ہے، نہ پاکستان کی حکومت کی افغانستان کی حکومت کے ساتھ جنگ۔ یہ افغان طالبان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس میں سے 10 لوگوں کی جنگ ہے، اور وہ بااختیار ہیں، چونکہ وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، وزارت خارجہ ان کے پاس ہے، وزارت دفاع ان کے پاس ہے، امارت ان کے پاس ہے، وسائل اور پیسے ان کے پاس ہیں۔ تو یہ جب تک اس فریق کو آپ شناخت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم دائیں بائیں گھومتے رہیں گے۔ تو اصل فریق افغان طالبان ہیں۔ افغان طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں وہ عام لوگ ہیں، اور یہ بات اب بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ان کے سپاہی ہیں۔ اگر پاکستان کی فوج کے سپاہی کہیں لڑتے ہیں جا کر تو کیا کہیں گے کہ سپاہی لڑ رہے ہیں؟ فوج لڑ رہی ہے نا، حکومت لڑ رہی ہے۔ ایسے ہی تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ TTP کے لوگ ہوں، چاہے وہ BLA کے لوگ ہوں، چاہے وہ احرار کے لوگ ہوں، چاہے وہ انصار الاسلام کے لوگ ہوں، چاہے وہ اتحاد المجاہدین ہوں، جتنے بھی گروپ پاکستان میں لڑ رہے ہیں یہ ان کے سپاہی ہیں، اور یہ باقاعدہ وزارت دفاع سے ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو اسلحہ ملتا ہے، ان کا اندراج وہاں ہوتا ہے، ان کی فیملیز کو تنخواہیں ملتی ہیں وہاں سے۔ ابھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو گرفتار ہوئے یا جو لوگ ابھی مارے گئے ہیں، تو ان کی جیب سے جو کارڈ برآمد ہوئے صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے نا، ان کا علاج معالجہ وزارت دفاع کے ماتحت ہوتا ہے، وزارت دفاع کے افسران ان کو آگے بھیجتے ہیں، پھر افغان طالبان اتنے کثرت سے ساتھ ان کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔ اب TTP کے لوگ کم ہیں اور افغان طالبان کے لوگ اس میں زیادہ ہیں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے فریق کو طے نہیں کریں گے، شناخت آپ نہیں کریں گے، تو آپ دائیں بائیں گھومتے رہیں گے۔ تو اصل طالبان ہی کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے، اور وہی لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں ختم ہو گئے، TTP ختم ہوگی، BLA ختم ہو گئے، تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اور BLA کھڑی ہو جائے گی، کوئی اور TTP کھڑی ہو جائے گی۔ TTP تو پہلے TTP تھی، اتحاد المجاہدین کس نے، حافظ گل بہادر کو الگ کس نے کھڑا کیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب اس پر بات ہوگی اور براہ راست طالبان سے بات ہوگی کہ آپ فریق ہیں، آپ ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ نے ہم پہ جنگ برپا کی ہوئی ہے، آپ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور انڈیا اتنا اس میں ملوث ہو گیا ہے کہ اب یہ پاک انڈیا جنگ میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات کے دوران شیخ ہبۃ اللہ صاحب کے دفتر سے یہ اعلان ہوا کہ ہم دریائے کنڑ پہ ڈیم بنائیں گے، اور اس کے لیے مولا میر خان متقی صاحب نے معاہدہ کیا ہندوستان سے۔ تو سب کو پتا ہے، ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ انڈیا آبی جارحیت کا کس طریقے سے وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ تو ایک دریا جو افغانستان سے آ رہا تھا اس پہ ڈیم بنانا افغانوں کی کتنی ضرورت ہے نہیں ہے تو سب کو پتا ہے، تو ڈیم کا اعلان کرنا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مذاکرات کے دوران انگور اڈا سے مداخلت ہوئی، کرم ایجنسی سے مداخلت ہوئی، تیرا سے مداخلت ہوئی، باجوڑ سے مداخلت ہوئی۔ افغانستان سے لوگ آئے اور بڑے پیمانے پہ لوگ آئے، اور بڑی سطح پہ لوگ مارے بھی گئے، ان کی ویڈیوز، ان کے کارڈ، ان کی لاشیں، اسلحہ سب آپ کے سامنے ہیں۔
تو یہ کیسے مذاکرات ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی اسی طریقے سے جو اس وقت افغانستان میں انڈین ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، بگرام پہ وہ آ کر اترے ہوئے ہیں، وہاں جا کر اپنی وہ چیزیں نصب کر رہے ہیں، ایئر ڈیفنس نصب ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور آج انہوں نے باقاعدہ انڈین طیارے جو پہلے سے جو اشرف غنی کے دور میں انڈیا نے دیے تھے جنگی طیارے، ان کو دوبارہ سے فعال کر کے انڈین ماہرین نے، اور آج قندھار میں، کابل میں باقاعدہ مشقیں ہوئی ہیں اس کی، اور ان مشقوں کی ویڈیوز موجود ہیں، ان میں ہیلی کاپٹر بھی ہیں، ان میں جنگی طیارے بھی ہیں، اور ان جنگی طیاروں پر انڈیا کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ اور افغانستان میں جو واٹس ایپ گروپ ہے طالبان کے، اس کے اندر زیادہ تر انڈین چیزیں چل رہی ہیں، باقاعدہ وہاں وزارت اطلاعات میں ایسے لوگ انہوں نے رکھے ہیں جو انڈین سے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، فارسی میں یا دری میں یا پشتو میں، پھر باقاعدہ تو پورا ایک ماحول ہے وہاں پاکستان کے خلاف۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذاکرات کے دوران 120 خودکش بمباروں نے وہاں سے روانہ کیے، کراچی کے لیے، لاہور کے لیے، اسلام آباد کے لیے، اور یہ خودکش بمبار وہ تھے جن کا تعلق وزیرستان کے تھا، اور سب کے پاس شناختی کارڈ ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ ان کو باقاعدہ قندھار سے شیخ ہیبت اللہ کی خصوصی ہدایت پر روانہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کجگی ڈیم جو ہلمند میں ایک ڈیم ہے، اس کے قریب میں 8-9 مہینے سے وہاں میزائل دوبارہ سے بنائے جا رہے تھے، اس میزائل کا نام ذوالفقار ہے، تو ذوالفقار میزائل انہوں نے تیار کیے ہیں، جس کا ان کا کہنا یہ ہے، وہاں کے جو رپورٹس ہیں، موثق رپورٹ، کہ 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور 800 میزائل انہوں نے مختلف سرحدی علاقوں کو انہوں نے بھجوائے ہیں، اور جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کو، پشاور کو، کوئٹہ کو مارنا ہے، اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کو نشانہ بنانا ہے، اور جلال آباد کی کسی جگہ سے یہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ اس میزائل کی رینج میں آتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپس میں بڑی سطح پہ، گروپوں میں، وزراء میں بڑی سطح پہ چل رہی ہے، اور یہ بات بہت کثرت سے کہی جا رہی ہے بڑی سطح پہ کہ پاکستان کی حکومت مرتد ہے، فوج مرتد ہے، تو وہی جو خوارج کے نظریہ، اس بات کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں جب یہاں پاکستان سے اچھے اچھے مشورے دیے جائیں گے تو کیسے ملک ٹھیک ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی مداخلت بند کی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کے دشمن ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ، جنہوں نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، اور 16 لاکھ افغانوں کے قتل میں یہ لوگ شریک تھے، 22 لاکھ افغان زخمی ہوئے تھے، اور 18,000 گاؤں تباہ برباد ہوئے تھے۔ تو انڈیا کس کے ساتھ تھا؟ روس کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد جب شمالی اتحاد کے ساتھ رہے، یہ 7 سال افغان طالبان کو انڈیا نے بہت نقصان پہنچایا، اور جو 60-70 ہزار طالبان علماء شہید ہوئے تھے، اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد 20 سال جو افغانستان میں جنگ ہوئی، اتنا بڑا عظیم جہاد ہوا، تو سب کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ تھا، نیٹو کے ساتھ تھا۔ تو اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد پاکستان سے اتنی دوری، اور پاکستان کا اس میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کو روکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، ایک اپنی فریق کو طے کریں کہ آپ کا فریق کون ہے، جو جنگ کا ذمہ دار ہے، جو لڑ رہا ہے وہ کون ہے۔ اگر اس کو آپ بچاتے چلے جائیں گے، اس کو بچاتے چلے جائیں گے، تو 4 سال سے تو یہ ہو رہا ہے، تو اور 400 سال بھی اس میں لگ جائیں گے۔ تو ہمیں پاکستان کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی مداخلت کو روکنے کی کوشش کریں، اور افغان طالبان کو بتائیں آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، اب ہم سے بات کریں۔ اور پاکستان کے پاس ایسے سینکڑوں ثبوت موجود ہیں کہ وہ اس بات کو مانیں گے بھی، تو اس کے بعد میرے خیال ہے کہ صحیح راستے پہ یہ مذاکرات چلیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہو۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ طالبان سے بہت سخت ناراض ہے، انڈیا کی گود میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس بات پہ ناراض ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کی 70% ضروریات اور ان کا کھانا پینا اور ان کی ساری چیزیں وہ پاکستان سے مربوط ہیں، ہندوستان کی تو کوئی سرحد لگتی نہیں ہے۔ تو ہندوستان تو اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے افغانستان کے ذریعے سے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ طالبان کو نقصان پہنچتا نہیں پہنچتا۔ اگر وہ 40 سال سے مجاہدین کے، طالبان کے دشمن تھے، تو آج اپنے مفاد کے لیے وہ دوست بنے ہوئے ہیں، حقیقتاً وہ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ اس سمت پہ جب یہ مذاکرات چلیں گے پھر اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ یہ ترکی میں بھی کچھ بات چیت ہو جائے گی، کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تاریخ اور طے ہو جائے کہ دونوں فریقین اس پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم ان مذاکرات کو جاری رکھیں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا اس کا۔